اللہ 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 یا ربی یا اللہ اللہ یا ربی یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر والصلاۃ والسلام علی البشیر النذیر ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حاضرین و مکرم ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مسند احمد میں حدیث بطاقہ کے نام سے ایک حدیث مروی ہے جو اہل علم کے تحقیق پر حدیث صحیح ہے، جس میں لا الہ الا اللہ توحید کی عظیم فضیلت بیان کی گئی۔ اور اس حدیث کی تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص اسی امت کا، امت محمدیہ کا، قیامت کے دن اولین و آخرین کے مجمع میں علی رؤوس الخلائق تمام مخلوق کی موجودگی میں بلایا جائے گا اور اس کے سامنے گناہوں کے 99 دفتر ڈال دیے جائیں گے۔ گناہوں کے دفتر ہوں گے، کوئی عذر نہیں ہوگا اس کے پاس، اور اس آدمی کی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی نیکی بھی اس کے پاس نہیں ہوگی جس کو وہ پیش کر سکے۔ لیکن رب العالمین کہے گا ہاں تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، اور وہ ایک پرزے کی شکل میں نیکی لائی جائے گی جس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار۔ وہ گھبرا کے کہے گا رب اس چٹ کی، اس پرزے کی 99 حد نگاہ تک کا دفتر، موٹائی اور لمبائی میں، چوڑائی میں کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ گناہ کے دفتر ہے، یہ توحید کی چٹ ہے۔ اللہ کہے گا ابھی دیتا تمہارے سامنے تولے دیتے۔ جب اللہ اٹھائے گا تو ثقلت البطاقہ و طاشت السجلات، وہ پرزے والا پلڑا جھک جائے گا اور سجلات والا پلڑا ہلکا ہو کر اٹھ جائے گا۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال میں تفاضل، اعمال کی فضیلت، اعمال کی بڑھوتری مبنی ہے، موقوف ہے اس ایمان پر، اس اخلاص پر، اس صدق پر، اس جذبے پر جو مومن کے دل میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایک عمل دو شخص کرتا ہے، لیکن دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ دو طالب علم ہے، ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ کر اسٹڈی کر رہا ہے، امتحان کی تیاری کر رہا ہے، دونوں کسی کمپٹیشن کی تیاری کر رہا ہے، دونوں برابر سے پڑھ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن رزلٹ آتا ہے تو ایک فیل ہو جاتا ہے، ایک پاس ہو جاتا ہے، ہائی رینک لاتا ہے۔ دونوں نے پڑھا، دونوں نے محنت کی، دیکھنے میں دونوں کا عمل ایک جیسا لگا، لیکن دونوں میں آسمان زمین کا فرق تھا۔ ایک ذہین تھا، محنتی تھا، دل لگا کے پڑھتا تھا، پوائنٹس کو یاد کرتا تھا۔ ایک آدمی دیکھا دیکھی جھول رہا ہے، دماغ اس کے ساتھ نہیں ہے، نیند غالب ہے، پھر بھی پڑھے جا رہا ہے، جگ رہا ہے کہ ہمارا ساتھی پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں پڑھ رہے۔ دو آدمی آپ کو ملیں گے، دو آدمی پڑھ رہے ہیں ساتھ، ایک کی نماز اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، ایک کی نماز آدھی ہے، ایک کی نماز چوتھائی ہے، ایک کی نماز کچھ ہے، یہاں تک کہ بعض کی نماز ایسی جو صفر ہے، کچھ بھی نہیں، اٹھک بیٹھک اس نے کر لی، کچھ پتہ ہی نہیں چلا کس کے لیے نماز پڑھی، کیا پڑھی، کیا رکعت پڑھی، کچھ بھی نہیں، دماغ کہیں اور تھا۔ تو عمل تو ایک ہی ہے، صورت شکل میں تو ایک ہی ہے، لیکن اتنا بڑا تفاوت عمل میں کیسے آیا؟ صدق کی بنیاد پر، یقین کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد پر۔ لگتا ہے کہ یہ آدمی جو چٹ والا ہے، اس کے ایمان میں، اس کے اخلاص میں، اس کی للہیت میں، اس کی توحید میں کوئی بٹا نہیں تھا۔ زندگی بھر اس نے شرک اکبر اور اصغر سے اپنے کو پاک کیا ہوگا، گناہ رہے ہوں گے، تو اللہ رب العالمین نے فضل فرمایا، اس کے سارے گناہوں کو توحید کی برکت سے معاف فرمایا، اللہ کی مرضی۔ تو اس لیے توحید پختہ ہونی چاہیے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور سب کے پاس یہ چٹ ہوگی، لیکن ہے کلمہ، چٹ بھی ہے، اور لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی چٹ بھی قبر میں ڈال دیتے ہیں، یہ چٹ لے کر آؤ گے، کان میں کہہ بھی دیتے ہیں کہ فرشتہ آئے گا منکر نکیر، دو فرشتے تو سوالات کریں گے، تو اس کا جواب یہ وجہ بتا رہا ہوں، ڈیڈ باڈی کو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کتنے لوگ آئیں گے جن کے پاس یہ چٹ ہوگا لیکن کوئی ویلو نہیں ہوگا، کوئی ویٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ زبردست اہمیت ہے۔ تو عمل جتنا ہی آپ کر سکے تھوڑا کریں، لیکن اخلاص اور للہیت پر مبنی عمل کریں۔ شرک زندگی میں آئے نہیں، شرک اصغر بھی نہ آئے، چاہے جائے کہ شرک اکبر۔ اپنے عمل کو، اپنی نیت کو اللہ کے لیے خاص کرو۔ جب آپ کہتے ہو لا الہ الا اللہ، تو آپ کے تمام اعمال اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کے لیے خاص ہونے چاہیے۔ اور اس باب کے اندر، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب،
جو کتاب التوحید کا پہلا باب ہے، اس کی آخری حدیث ترمذی کے حوالے سے صاحب کتاب نے ذکر کی کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت انس جیسا کہ آپ جانتے ہیں مشہور صحابی ہے، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان کی ماں ام سلیم نے نبی صاحب کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ ہمارا بیٹا انس یا انیس، اس کو آپ اپنی خدمت میں رکھیے، اور انہوں نے خدمت کا حق ادا کیا، خادم رسول کے لقب سے ملقب ہوئے۔ آپ نے ان کے لیے مال اور اولاد کی کثرت کی دعا فرمائی۔ اللہ مدینے میں سب سے زیادہ مال والے حضرت انس بن مالک تھے، باغ کے اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے، لینڈ کے اعتبار سے سب سے زیادہ زمین کے مالک حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تھے، اور اولاد کی بھی بہت زیادہ کثرت تھی۔ تقریباً 120 اولاد اپنی زندگی میں دفن کر چکے تھے، اپنی زندگی میں، اپنی سلبی اولاد، اور پھر اس کے علاوہ 100 کی تعداد میں بچے ان کے باحیات تھے متعدد بیویوں سے، مگر ایک وقت میں 4 بیوی سے زیادہ تو رکھنا جائز نہیں۔ تو اولاد کی بھی اتنی کثرت ہوئی، اور مال کی بھی اللہ نے اتنی ہی کثرت دی، اور عمر میں بھی اتنی ہی برکت دی کہ 100 سال سے تجاوز کر گئی عمر، اور سن 92 اور 93 ہجری میں انتقال فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ اس کے مال میں کثرت عطا فرما اور اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما۔ یہ خادم رسول کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس حدیث کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے وہ حدیث حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، ترمذی شریف کی روایت، ترمذی نے حسن کہا اس حدیث کو، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، او کما قال اللہ تعالی وقال رسولہ۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم قراب الارض مانے زمین بھر، قراب مانے ملء الارض، زمین بھر بدی کر کے آئے گا ہمارے پاس، اتنی بدی ہوگی کہ تمہاری بدی سے پوری دنیا بھر جائے، زمین بھر گناہ کر کے آئے گا میرے پاس، مگر اس حال میں آئے گا کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا۔ کتنی زبردست بات کہی جا رہی ہے، وہ کتنی بھاری شرط ہے یہ۔ زندگی میں کبھی تم نے شرک نہ کیا ہوگا، نہ قلیل کیا ہوگا نہ کثیر کیا ہوگا، نہ کبیر شرک کیا ہوگا نہ صغیر شرک کیا ہوگا، نہ شرک جلی کیا ہوگا نہ شرک خفی کیا ہوگا۔ یہ وہی کر سکتا ہے، شرک سے وہی دامن اپنا بچا سکتا ہے جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ کسی کے ڈر سے کوئی حق بات نہیں کہا، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی غلط بات بھی کہہ دی تعریف میں، اور نہ جانے کس کس طریقے سے شرک اصغر تو چوٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ باریک ہے، بہت سے لوگوں سے یہ شرک واقع ہو جاتا ہے۔ تو قلیل و کثیر، جلی و خفی، کبیر و صغیر، ہر طرح کے شرک سے بچ کے آئے گا۔ صرف گناہ ہو گئے تمہارے پاس، شرک نہیں ہوگا، جو اپنے آپ میں بہت بڑی شرط ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، مگر وہ جس کا دل سلیم ہو، جس میں شرک کی پلیدی نہ ہو، شرک کی آمیزش نہ ہو، نہ اکبر ہو نہ اصغر، بدعت سے نفرت ہو۔ اگر اس طرح کا ایمان اور یقین لے کر آئے گا تو زمین بھر اگر گناہ لے کر بھی آیا، لاتیتک بقرابها مغفرۃ، تو میں زمین بھر کے مغفرت لے کر آؤں گا تمہارے پاس، اور میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ یہ زبردست حدیث توحید کی اہمیت اور عظمت پر دلالت کرتی ہے، لیکن یہ اس کے مقابلے میں وہ حدیثیں بھی ہیں کہ بہت سے اہل ایمان، اہل توحید، واجبات کے ترک کرنے کے نتیجے میں اور گناہوں کے ارتکاب کرنے کے نتیجے میں اگر اللہ چاہے تو ان کو جہنم میں ڈالے، اور اللہ کی مشیت سے وہ باہر آئیں گے۔ بہت سارے لوگ لا الہ کہنے والے جہنم سے نکالے جائیں گے۔ تو اب اس حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر اللہ چاہے، یہ اس کی مشیت پر ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین بھر گناہ لے کر آنے والے کو اگر اس کی مشیت چاہے کہ وہ اپنے دامن عفو و مغفرت میں جگہ دے دے اور اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے، اس کا فضل ہے، جس پر چاہے ہو جائے۔ تو یہ حکم اللہ کی مشیت کے تابع، کیونکہ بہت سارے گنہگار اہل ایمان، اہل توحید اپنے گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے، تو میں تمہارے لیے مغفرت لے کے آؤں گا جس بندے کے لیے چاہے، کیونکہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کرتے، البتہ وہ شرک کو معاف نہیں کرتا ہے۔ وہ ہمارے موضوع کا ایک حصہ بھی ہے، ایک الگ باب بھی ہے، باب الخوف من الشرک، انشاءاللہ وہاں بات آئے گی۔ تو یہاں توحید کی اہمیت اور فضیلت آپ نے ملاحظہ کی کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو جس سے میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا، زندگی بھر اور زمین بھر اگر گناہ لے کر کے بھی وہ آتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور معاف کر دوں گا، یعنی جس کو میں چاہوں، اور جس کو چاہوں تو جہنم رسید کر دوں۔ تو اگر کسی کو بخش دیتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے،
اور کسی گنہگار کو اگر جہنم میں داخل کرتا ہے تو یہ اس کا عدل ہے، کیونکہ ہم مجرم ہیں تو ہم کو جرم کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر مجرم کو جرم کی سزا ملتی ہے تو یہ عین عدل اور انصاف ہے، لیکن اگر مجرم کو اللہ معاف کر دے تو یہ اس کا فضل اور احسان ہے۔ بہرحال یہ بات معلوم ہوئی کہ شرک کے علاوہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی میں ہے، اور جس گناہ کو اللہ رب العالمین چاہے، اپنے جس بندے سے چاہے اس کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ظلم کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی، تو گنہگار کو اگر سزا دیتا ہے تو یہ عدل انصاف ہے۔ اگر گنہگار کو شرک کے علاوہ گناہ کرنے والوں کو بخشتا ہے تو اس کا فضل ہے، لیکن مشرک کو نہیں بخشتا کبھی۔ اس کے لیے انشاءاللہ الگ بیان آئے گا اور دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ۔ بریک کے بعد، مختصر وقفے کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کو جو اس سے ملاقات کرے اس حال میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، شرک کی جملہ قسموں سے بچا، اگر وہ زمین بھر بھی گناہ لے کر آئے تو اللہ اگر چاہے، اس کی مشیت ہو، اس کی مرضی ہو، تو اس بندے کو معاف کر دے، اور اگر عدل و انصاف سے کام لے کر اس کو سزا دے تو وہ منصف اور عادل ہے، ظالم نہیں ہے۔ ظلم اس کی صفت نہیں، ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم تو تب ہوتا جب نہ کردہ گناہ کی سزا دیتا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، ظلم کی اللہ نے اپنی ذات سے نفی کی، تو گنہگار کو اگر سزا دیتا ہے تو یہ عدل انصاف ہے۔ اگر گنہگار کو شرک کے علاوہ گناہ کرنے والوں کو بخشتا ہے تو اس کا فضل ہے، لیکن مشرک کو نہیں بخشتا کبھی۔ اس کے لیے انشاءاللہ الگ بیان آئے گا اور دلیلیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس سے یہ عقیدہ سامنے آیا ہے، اہل سنت والجماعت کا بنیادی عقیدہ اس حدیث کی روشنی میں سامنے آیا کہ اللہ رب العالمین شرک کے علاوہ جس گناہ کو جس بندے سے چاہے معاف کرتے۔ زمین بھر گناہ لے کر آنے والے کو بھی کہ جس کا دامن شرک سے آلودہ رہی تھا، اللہ کہتا ہے کہ ہم زمین بھر اس کے لیے مغفرت دے دیں گے، اور بغیر عذاب کے اس کو جنت میں داخل، اس کی مرضی، اور چاہے تو جنت میں نہ داخل کر کے جہنم میں سزا دے، پھر اس کے بعد نکالے۔ تو اس سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ سامنے آیا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اگر کرتا ہے تو اس کے لیے حتمی طور پر ہم جہنمی ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اللہ کی مشیت پہ چھوڑو۔ وہ کیا کرے گا وہ جانے گا، کس بندے کو بخشے گا، کس کو عذاب دے گا، یہ وہ جانے گا، یہ اس کی مرضی پر۔ لیکن مسلمانوں میں بہت سے گمراہ فرقے ہیں، ان میں معتزلہ اور جہمیہ فرقہ ہے، خوارج فرقہ ہے، اسی طریقے سے بہت سے فرقوں میں گمراہ فرقے میں مرجیہ فرقہ ہے، یہ سب گمراہ فرقے ہیں۔ چنانچہ خوارج یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کرے زندگی میں تو جب تک وہ توبہ نہیں کرتا، ایک گناہ کبیرہ کرنے کے بعد وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا، کافر ہو جاتا، اس کو ہم کافر بولیں گے۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم کافر بھی نہیں بولیں گے اور مومن بھی نہیں بولیں گے، نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، تو وہ کیا ہے، کہا کہ دونوں کے بیچ میں کوئی نام نہیں دیں گے، منزلۃ بین المنزلتین، کفر اور ایمان کے درجے کے درمیان ایک تیسرا درجہ ہے، لا ہوا مومن ولا ہوا کافر، نہ مومن نہ کافر۔ لیکن خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے۔ دونوں نظریہ باطل ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نہ مکمل مومن ہے اور نہ ہی وہ مکمل طریقے سے کافر، بلکہ وہ مومن عاصی ہے، گنہگار مومن ہے، مومن ناقص ہے، اپنے ایمان سے وہ مومن ہے اور اپنے کبیرے کی وجہ سے وہ فاسق ہے۔ تو مومن فاسق، مومن عاصی، مومن ناقص، لیکن مومن ہے، ایمان کی بالکل یہ نفی نہیں کر سکتے، لیکن مومن کامل بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے۔ اور وہ خوارج اور معتزلہ کا کہ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد وہ سیدھا کافر ہو جاتا، یا معتزلہ کہتے ہیں کہ نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں۔ حقیقت یہ کہ وہ مومن ہے لیکن ناقص مومن ہے، اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے اگر بغیر توبہ کے مر جاتا تو خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ دائمی جہنمی، اس میں اور مشرک میں کوئی فرق نہیں۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے آئی، اے آدم کا بیٹا، اگر تو میرے پاس زمین بھر خطا لے کر آئے، مگر شرط یہ کہ تو نے میرے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کیا، شرک کی تمام قسموں سے بچ کے آیا، تو میں زمین بھر گناہ معاف کر دوں گا۔ اس میں شرک کے علاوہ تمام گناہ داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ ادھر مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، ادھر معتزلہ خوارج کہتے ہیں ایک گناہ کبیرہ کیے بغیر اگر مرتا ہے تو دائمی جہنمی ہوتا ہے، دائمی جہنم۔ تو یہ نظریہ بالکل باطل ہے، بلکہ اگر گناہ کبیرہ کر کے مرتا ہے اہل سنت والجماعت کے مطابق، وہ اللہ کی مشیت اور مرضی میں چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے دے۔ اور ان فرقوں کے معتزلہ اور جہمیہ کے بالکل بالمقابل، جسٹ اپوزٹ، مرجیہ فرقہ ہے جو ایمان کے اندر عمل کو داخل نہیں کرتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انسان چاہے کتنے ہی گناہ کر کے جائے، کتنے ہی گناہ کر کے جائے،
بغیر توبہ کے مرے، بس دل میں اللہ کی توحید ہو یا زبان پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری ہو، پوری زندگی ایک اطاعت اور ایک بندگی اللہ کے لیے نہ کرے، ساری زندگی پاپ اور ملامت کے گناہ کا کام کرتا رہے، لیکن وہ جنت میں جائے گا، اور پہلے جنت میں جائے گا، اس کو جہنم چھوئے گی بھی نہیں، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہے، زبان پر کلمہ ہے۔ اگر ایسا ہو تو سارے منافق جنتی ہیں اور سارا مشرک، حتیٰ کہ فرعون جنتی ہے، کیونکہ فرعون کے دل میں ایمان تھا، زبان سے انکار کرتا تھا، اپنے عمل سے کبر اور غرور کا اظہار کرتا تھا، لیکن دل اس کا اللہ پر ایمان رکھتا تھا، نیچر ہے یہ۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، فرعون اور اس کے درباریوں کا دل مطمئن تھا کہ اللہ ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ان کے پاس جو معجزات ہیں وہ اللہ کے عطا کردہ ہیں، لیکن صرف زبان سے انکار کرتا تھا۔ تو اس طریقہ سے تمام منافقین جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یہ مرجیہ فرقہ ہے جو عمل کو ایمان سے خارج کرتا ہے، اور معتزلہ اس طریقے سے واجب کو ضروری سمجھتا ہے ایمان کے لیے کہ ایک واجب چھوڑا یا کسی ایک گناہ کا ارتکاب کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا تو دائمی جہنمی ہے۔ ان دونوں نظریے کے درمیان اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معتدل عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا شرک کے علاوہ اگر بغیر توبہ کے بھی مرتا ہے، اللہ کی مشیت اور مرضی میں چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے، لیکن سزا بھی دے سکتا ہے، مرجیہ کے خلاف جو کہتے ہیں کہ سزا نہیں دے سکتا، اور معتزلہ یہ کہتے ہیں نہیں، سزا ہی ہوگی اور ہمیشہ جہنمی رہے گا۔ کدھر ہمیشہ جہنمی رہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو ہم چاہیں تو بخش دیں اور پوری زمین بھر مغفرت عطا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور عقیدے کے مسائل کو سمجھنے والا اور شرک کی جملہ قسموں سے بچنے والا بنائے، اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور زندگی کو توحید کے تقاضوں کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، شرک سے، بدعات سے اور معصیتوں سے پرہیز کرنے والا بنائے، گناہوں پر اصرار کی اللہ کبھی توفیق نہ دے، کوئی بھی گناہ سرزد ہو فوراً اللہ رب العالمین کی طرف ہم توبہ کریں۔ اس کے اوپر یہ ہماری کتاب التوحید کا پہلا باب، باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب ختم ہوتا ہے۔ جو آیت اور جو حدیث آئی تھی الحمدللہ اس کی تشریح آپ کے سامنے پیش کی گئی من جملہ درس کے اندر، یا اس آخری مجلس کے تعلق سے اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ پسند شوق پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی ساتھ مورخ بھی ہے اور شرک کرتا ہے، جیسے کہ تعویذ لگاتا ہے، ہاتھ میں دھاگا پہنتا ہے، اور 15 یا 20 عالم سے پوچھتا ہے جو کیا یہ ٹھیک ہے، تو 15-20 عالم ہی اسے حوالہ دیتا ہے جو ٹھیک ہے، تو کیا اس کے لیے اللہ اسے معافی فرمائے گا؟ اولا تعویذ وغیرہ باندھنے کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ہمارا کتاب التوحید میں ایک مستقل چیپٹر ہے، اس میں آپ ہمارے درس میں رہیں گے انشاءاللہ تو آپ کو پورا فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ شرک کی کون سی قسم ہے، اکبر ہے کہ اصغر ہے، آدمی اسلام سے خارج ہوتا ہے یا اسلام میں رہ کر کے اس کا اسلام اور ایمان ناقص ہوتا ہے۔ انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے آئیں گی، لیکن یہ کہ بہرحال آپ کو جستجو کرنی چاہیے، اور اس زمانے میں چونکہ باطل کے دعات کی کثرت ہے، حق سے منحرف علماء کی کثرت ہے، اور گورکھ دھندے لوگوں کے چل رہے ہیں، ان کا اپنا بیوپار چل رہا ہے، دین اور ایمان کے نام پر تعویذ کا دھندا چل رہا ہے، اس لیے وہ اس کے لیے دلیلیں فراہم بھی کریں گے اور کہیں گے قرآنی آیات ہے اور حدیث ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شفا کا ذریعہ بتایا ہے، تو اس طریقے سے وہ آپ کو کنفیوز کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تعویذ لگانا شرک اصغر ہے، اور آپ کو عالموں سے پوچھنا چاہیے، جب تک کہ آپ کو صحیح علم نہیں ہوتا ہے آپ اس صحیح علم کو حاصل کیجئے، علماء سے رابطہ کیجئے، اور جب آپ کے سامنے حق واضح ہو جائے فوراً اس کو توڑ کے آپ پھینک دیجئے اور توبہ کیجئے، انشاءاللہ سابقہ گناہ کو اللہ معاف کرے گا۔ لیکن عملاً اگر آپ کا تعویذ پر بھروسہ نہیں کہ یہی ہم کو شفا دیتا ہے، بلکہ آپ اس کو شفا کا ذریعہ سمجھ کے باندھتے ہیں، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ چونکہ دعات حق کی قلت ہے اور دعات باطل کی کثرت ہے، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ غفلت کے شکار ہیں، لا علمی کے شکار ہیں، تو دعات حق کو چاہیے اللہ ان کو توفیق دے کہ ایسے لوگوں کو وہ سلیقے سے دلیلوں کی روشنی میں باتوں کو سمجھائیں، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس کو ترک کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ شفا بھی ملے گی اور آپ شرک سے بچ بھی سکیں گے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من علق تمیمۃ فقد اشرک، حدیث اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے۔ تو ہم کیسا ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ شرک اصغر ہے یا شرک اکبر ہے؟ یہ انشاءاللہ تعالیٰ شرک کے بیان میں اور تعویذ کے بیان میں ہمارے بھائی کا سوال آئے گا کہ ہم کیسے فرق کرتے ہیں کہ شرک اصغر ہے اور شرک اکبر ہے۔ اس کی فرق کی دلیل خود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگوں سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان میں فرمایا کہ کچھ چیزیں شرک اصغر ہیں اور کچھ چیزیں شرک اکبر ہیں۔ شرک اکبر انداز اللہ کے لیے ند بنانا، اللہ کے لیے ند بنانا، شریک بنانا، کسی کو اللہ کے ہم پلہ بنانا۔ اگر کہیں کہ یہ تعویذ شفا دیتی ہے
تو ہمارا عقیدہ کہ شفا اللہ دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قرآن نے کہا شفا اللہ دیتا ہے. اگر ہم کہیں کہ فلاں طبیب ہم کو شفا دیتا ہے, فلاں تعویذ ہم کو شفا دیتی ہے, اس کا مطلب کہ اس تعویذ کو یا اس طبیب کو آپ نے اللہ کے برابر کیا, تو یہ شرک اکبر ہوا. لیکن آپ کہتے ہیں شفا تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن یہ اس کا ذریعہ ہے. تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس دلیل سے معلوم ہوا کہ یہ آپ کے لیے شفا کا ذریعہ ہے؟ اگر قرآن حدیث میں اس کا ذریعہ ہونا ثابت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ آپ کی غلط تھنکنگ ہے, اور کل کو آپ کا نظریہ آہستہ آہستہ بدلے گا اور آپ اس تعویذ کو ہی شفا دینے والا سمجھ کر کے شرک اکبر میں چلے جاؤ گے. تو یہ ڈیفائن شریعت نے ہی کیا ہے شرک اصغر اور اکبر, یہ کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے جو علماء نے وضع کی ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا ہم فرقوں کرتے ہیں جو ہم حنافی ہے, کوئی بریلی ہے, کوئی اہل حدیث, تو خود میں ایسا کہنا کیا صحیح ہے؟ سب کسی کو قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والا ہونا چاہیے جو اصل اسلام ہے. نام لوگ اپنی اپنی نسبتوں سے رکھتے ہیں, کوئی کسی مسلک کی طرف نسبت رکھتا ہے, کوئی کسی نظریے کی طرف رکھتا ہے, کوئی کسی عالم کی طرف رکھتا ہے اپنی نسبت. یہ نسبت بہت پسندیدہ نسبت نہیں, اگر حرام نہیں ہو تو یہ نسبت اچھی نہیں. لیکن چلو اگر کوئی حنفی بھی اپنے کو کہتا ہے, کوئی شافعی بھی کہتا ہے, امام ابو حنیفہ کے اصول کو لیتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کا یہ بھی بنیادی اصول ہے کہ جب صحیح حدیث مل جائے اسی کو میرا مذہب مانو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ میری زندگی میں کیا میرے مرنے کے بعد بھی اگر کوئی حدیث ملے جو میرے مسئلے کے خلاف ہو تو تم حدیث کو فالو کرو, ہمارے قول کو چھوڑو. سمجھو امام شافعی مرنے کے بعد بھی اپنے قول سے پھر رہا. تو اگر آپ قرآن اور حدیث کو فالو کرتے ہیں تو الحمدللہ آپ حق پر ہیں, چاہے کسی بھی نام سے اپنے آپ کو یاد کریں. لیکن اگر کسی نام سے اپنے کو یاد کرتے ہیں اور قرآن حدیث سے ہٹ کر کے گفتگو کرتے ہیں یا اس کے ہٹ سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ بڑی گمراہی ہے. اس لیے اللہ کی بات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمارا ایمان یقین ہونا چاہیے, کیونکہ یہ کلام معصوم ہے. اللہ معصوم ہے, اس کا نبی معصوم ہے, اس کے علاوہ دنیا میں کوئی معصوم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن اور سنت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اللہ یا ربی یا اللہ, اللہ یا ربی یا اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, أرجو رضاك يا الله, أنت الرحيم يا الله, هبني عطاك يا الله, أنت الكريم منك العطاء يا الله, أنت العظيم يا الله, فيك الرجاء